السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون سا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے حضرات انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ خلق آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے بندہ آخر تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا لازوال سلسلہ اپنے بندوں پر جاری رہے گا۔ ایسی نعمت ہے کہ جن کا شمار کرنا بھی عقل انسانی کے بس میں نہیں ہے۔ انہی نعمتوں میں سب سے افضل، اعلیٰ، بلکہ یوں کہیے کہ محبوب ترین نعمت انسانیت کو ایمانی دولت سے سرفراز کرنا ہے۔ ایمان کی دولت وہ نعمت ہے جس کی کوئی بدل نہیں۔ یہی وہ نعمت ہے جو مخلوق کو اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے۔ جو اس دولت سے مالا مال نہیں، اس کے لیے خسارہ اور بربادی کا اعلان کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ زمانہ کی قسم، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ دیکھو، ایمان ہی وہ قیمتی اثاثہ ہے جو ہر طرح کی کامیابیوں سے انسان کو نواز دیتا ہے۔ ایمان جیسے عظیم نعمت عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم الشان ہستیاں مبعوث فرمائے بھیجے جنہوں نے اپنے قوموں اور امتوں کو راہ راست پر آنے کی نہ صرف دعوت دی بلکہ اپنے مکمل کوششوں سے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اسی سلسلے کے آخری کڑی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ ہی کے سبب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایمان کا تحفہ دیا۔ ابتدا میں اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت تکالیف برداشت کیے، طرح طرح کے آزمائش میں مبتلا رہے، بے جا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان تک محنت، غیر معمولی جد و جہد، جانی و مالی قربانی اور اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت کی وجہ سے یہ دین اسلام پھیلتا گیا۔ بستی بستی، گلی گلی، گوشوں گوشوں تک اسلام کی معطر ہوائیں چلنے لگے، اور آج 1400 سال بعد بھی پوری دنیا میں یہ اسلام اپنے حقیقت کے ساتھ متحرک ہو چکا ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا نہ ہو، مگر آج حال یہ ہے کہ یہ اسلام ہم تک اسلاف کی جن کوششوں سے پہنچا، آیا ہمیں اس کی قدر ہے یا نہیں؟ جہاں ایک طرف انسان ترقی کے منازل طے کر رہا ہے، نئی نئی چیزوں سے آراستہ ہو رہا ہے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہر قسم کے ہنر کا متعلم و معلم بن رہا ہے، اپنا کمایا ہوا سرمایہ عیش و عشرت میں صرف کر رہا ہے، وہی دوسری طرف اسلام کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، سلف صالحین کی زندگی کے سبق آموز واقعات اور اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے دستور حیات سے انسان دور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ دین چونکہ ہمیں حلیہ کی سجہو تھاو کی مانند عنایت ہوا تو نہ ہم اس کی قدر کر رہے ہیں جو اس کا حق ہے، اور نہ ہی ہم اپنی زندگی کو اس دین اسلام کے سانچے میں ڈھال پا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو تو ہمیں دین اسلام کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنے عمل کو صحیح کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو صحیح معنی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو دین اسلام سمجھنا ہوگا، آپ کو دین اسلام کے مطابق چلنا ہوگا، قرآن و حدیث جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھے کہ صرف ایمان لائے اور بس کام ہو گیا نہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نیک اعمال کیے۔ تو ایمان لانے کے بعد اور بھی ذمہ داری ہمارے اوپر جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عمل بھی ہم کو کرنا ہے، نیک عمل کا بھی یہ قید لگایا گیا، نیک عمل جس نے کیا وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ کامیاب ہے۔ یہ سمجھو کہ یوں نہیں، مطلب یہ یقینی طور پر جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے وہ کامیاب ہے۔ تو ہمیں بھی اس چیز کو سمجھنا ہوگا، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا ہوگا۔
جبھی جا کے ہم جو ہے کامیاب ہو پائیں گے، ورنہ ہم کامیاب کبھی بھی نہیں ہو پائیں گے۔